مسئلہ کشمیر پر دن بدن ساری قوم تشویش میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ مسلسل معذرت خواہی کی اور پسپائی کی پالیسی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کی موجودہ قیادت مسئلہ کشمیر پر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے قومی مفادات سے بھی دستبردار ہو چکی ہے۔ پاکستانی قیادت کا المیہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ پاکستان میں مادر پدر آزاد جمہوریت چاہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی آزاد جمہوریت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ فوج ہے اور فوج کو کمزور کرنے کے لیے انہیں کو بہانا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ایسے مقام پر لے کے جائیں کہ جہاں جتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑے، کشمیر کی قربانی دینی پڑے اور پاکستان کے مفادات کی قربانی دینی پڑے، پاکستان کے آبی حقوق کی قربانی دینی پڑے، جو بھی قربانی دینی پڑے اس تمام کی تمام قربانی سے قربانی دے کر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ کل پاکستانی قیادت یہ کہہ سکے کہ جی پاکستان میں دفاعی اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے چاہیے اور اب فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان اپنے بجٹ میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، ہندوستان اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، ہندوستان اس خطے میں پاکستان کو راستے سے ہٹا کر کشمیر کو تقسیم کروا کے چین کا گھیراؤ کر کے تو اپنے توسیع پسندانہ عزائم پہ کام کر رہا ہے، پھیلاؤ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ پانی روک کر پاکستان کو بالکل بنجر اور بے آب و گیا زمین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، ایک ریگستان اور صحرا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ اتنا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے اس موجودہ قیادت کے ساتھ کہ جو خود اس بات پر آمادہ دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان میں دفاعی اخراجات کم کرنے کے نام پر فوج میں کمی کی جائے، فوج کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک لوٹ مار کا بازار جو گرم ہو۔ اب لوگوں کو یہ بات عام آدمی کو سمجھنی چاہیے اور کشمیر کے لوگ اس کو بجا طور پر سمجھتے ہیں، چونکہ کشمیر کو پاکستان کے سیاستدانوں نے مایوس کیا ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے مایوس کیا ہے، پاکستان کی جماعتوں نے مایوس کیا ہے، لیکن کشمیریوں کی ہر دور میں جو امداد ہوئی ہے اور کشمیریوں کا حوصلہ بڑھا ہے وہ پاکستان کے عوام کی وجہ سے اور پاکستانی فوج کی وجہ سے بڑھا ہے۔ پاکستانی فوج نے کبھی کشمیریوں کو مایوس نہیں کیا، پاکستان کے عوام نے کبھی کشمیریوں کو مایوس نہیں کیا۔ اس لیے یہ جو پہلو ہے یہ کشمیریوں کے ہمیشہ پیش نظر ہے اور کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر دو فوجیں کھڑی ہیں، ہمیں ایک فوج کا ساتھ دینا ہے تاکہ دوسری فوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ویسے بھی پاکستان کشمیریوں کے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، زمینی عقائد کے اعتبار سے۔ راستے دیکھیں، آپ روٹس دیکھیں، ٹریول روٹس دیکھیں، ٹورزم کے روٹس دیکھیں، پہاڑوں کے سلوپس دیکھیں، پانی کا رخ دیکھیں، سب کا سب قدرت نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ منسلک کیا ہوا، اپنے تمام فطری تقاضے قدرت نے پروردگار عالم نے پورے کیے ہوئے ہیں۔ کشمیر اور پاکستان کو لازوال رشتوں میں قدرت نے جکڑا ہوا ہے، انسانوں کے دل و دماغ بھی جکڑے ہوئے ہیں، لیکن حکمران اسے آہستہ آہستہ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کو تقسیم کرنا، بلوچستان کو ارادی کے راستے پر ڈالنے کے لیے نوجوانوں کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اور فوج کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی جو نفسیاتی بالادستی ہے اور معاشی اور اقتصادی بالادستی ہے اس کو موجودہ ہندوستان کے حکمران قبول کر چکے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی آڑ میں، تجارت اور کاروبار کی آڑ میں اپنی شاپنگ لسٹ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اپنے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میری فیکٹری کتنی لگے گی اور دوسرے کا فیکٹری سے مال کتنا جائے گا، امپورٹ کتنا کرے گا، چوتھا ایکسپورٹ کتنا کرے گا۔ ہندوستان تو MFN کے نام پر پاکستان کا معاشی قتل عام چاہتا ہے، معاشی پاکستان کو اپنے فاضل اور خیراتی مال کی منڈی بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان جو ہے پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر ہندوستانی تالے لگانا چاہتا ہے، وہ یہاں ہندوستانی بینک کھول رہا ہے اور وہ بینک جو ہے وہ کل آپ کا بجلی کا بل بھی جمع کریں گے اور ساتھ آپ کو پیپسی اور کوک کی بوتل بھی گھر جا کے پلا دیا کریں گے تاکہ پتہ لگے، اور جتنی سکھ انڈسٹریز ہیں ان سب انڈسٹریز کو وہ سستے قرضے دے کے کل بحال کریں گے اور اپنے رحم و کرم کا لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو اینک میرے ہاتھ میں ہے یہ اگر فیصل آباد میں، سرگودے میں، لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، پنڈی میں 100 روپے میں بندی ہے تو یہ ہندوستان یہاں 50 روپے میں بنائے گا، اور جب 50 روپے میں بنائے گا تو جس فیکٹری میں یہ 100 روپے کی بن رہی ہے اس کا 10,000 مزدور بیکار ہو جائے گا، سڑک پر آ جائے گا، چوریاں ڈاکے کرے گا، قتل و غارت گری ہوگی، اور یہ جو 50 روپے والی اینک ہندوستان بنا رہا ہے 2-4 سال کے بعد یہ پھر 100 روپے کی بیچے، 150 روپے کی بیچے۔ تو اس طرح یہ ہندوستان
MFN کے نام پر پاکستان کے معاشی قتل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، پاکستان کے اقتصادی گھیراؤ کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ اکنامک اسٹیگولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے اور زمین سے پانی روک رہا ہے، آبی حقوق سے محروم کر رہا ہے، انڈسٹریز کو تالے لگوا رہا ہے، اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو کر رہا ہے، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاک چین جو مصنوعات ہے درآمد برآمد ہے اس کو متاثر کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر پاکستان اور بھارت کے بڑھتے ہوئے بیجا تعلقات، پاکستان اور چین کے تعلقات پر جو ہے وہ زد پڑ سکتی ہے ان سے، اور یہ خطرے کی ایک گھنٹی مجھے دکھائی دیتے ہیں، چونکہ ہندوستان پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے موجودہ حکمران دانستہ یا دانستہ میں نہیں کہتا، کسی کی نیت کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا عمل صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہندوستان کے بالکل اعلی کار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج جو آخری سہارا ہے، ایک سیفٹی والو ہے، یہ پاکستان کی فوج اور دفاع جو ہے یہ چھت اور چار دیواری کی طرح ہے اس ملک کے لیے، اس کو کمزور کر کے اس کی بنیادیں کھوکھلی کر کے تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نئے منصوبے پر نئے فتنہ اور فساد پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ساری قوم جو ہے وہ متحد ہو، مضبوط ہو اور پاکستان کا تشخص تحلیل ہونے سے بچائے۔ اب عام لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، خواص کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ بلاول زرداری کا قبیلہ تشخص کیوں تحلیل کیا گیا ہے۔ یعنی اس ملک میں کوئی غریب سے غریب، مسکین سے مسکین، جھگی میں رہنے والا آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے نام کے ساتھ دو قبیلوں کا نام لکھے جی میں چودھری بھی ہوں اور راجہ بھی ہوں، میں سید بھی ہوں، گجر بھی ہوں، میں پٹھان بھی ہوں اور بنگالی بھی ہوں، تو لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دو مسلک کی بات کوئی ایک آدمی لکھے جی کہ میں دیوبندی بھی ہوں، میں بریلوی بھی ہوں، میں اہل حدیث بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی دو صوبوں کے نام نہیں لگانا چاہتا، لیکن زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو دو قبیلوں کا بیٹا بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول زرداری بھی ہے اور بلاول بھٹو بھی ہے۔ یہ اپنے بیٹے کا تشخص انہوں نے اس سے تحلیل کیا ہے کہ پہلے زرداری قبیلے کا تشخص تحلیل کریں، پھر بھٹو قبیلے کا تشخص تحلیل کریں اور آہستہ آہستہ پاکستان کا تشخص تحلیل کریں۔ کل وہ کہیں گے ہاں کوئی پاکستانی ہے لیکن ہندوستان کے پاسپورٹ کی بڑی قدر ہے تو پاسپورٹ ہندوستان کا رکھ لیتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہندوستان کا لے لیتے ہیں، اور اس طرح آہستہ 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 پاکستان کا نظریاتی تشخص تحلیل کرنا چاہتے ہیں، جغرافیائی تشخص تحلیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا دفاعی تشخص تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد کہیں گے کہ ہاں جی آپ بہت اچھے مسلمان ہیں لیکن ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں تو آپ نے زور کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، اب عصر کے وقت چلو مل کے تو تھوڑا سا مندر میں اور گرودوارے میں چلتے ہیں۔ تو یہ اس منصوبے پر یعنی اپنے بیٹے سے انہوں نے قربانی کا عمل شروع کیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ بہت بڑا کمال انہوں نے کیا ہے۔ یہ کمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کا تشخص تحلیل کر کے ساری قوم کا نظریاتی، فکری، مذہبی اور جغرافیائی تشخص تحلیل کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے ان باتوں پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ زرداری صاحب کہیں ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کے منصوبے کی طرف نہ جا رہے ہوں، کچھ عرصے بعد پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے، ہندوستان اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہم یہ کہیں جی کہ یہ جو ہے وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہو گئے تو ہم بیرونی خطرات کا مقابلہ پاکستان ہندوستان کی فوج مل کے کیا کرے گی۔ تو اس موقع پر لوگوں کو، عوام الناس کو، کشمیریوں کو، محب وطن قوتوں کو یکجا ہونا ہے اور اجتماعی قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان نازک اور حساس معاملات پر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے، اور ہم اس سے بالکل غافل نہیں ہیں۔ ہم بالکل عال جموں کشمیر مسلم کانفرنس مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب کی قیادت اور سیادت میں اور ان کے ساتھیوں کی رہنمائی میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے محاذ پر پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے پرچم کو، پاکستان کے دفاع کو ان خطرات سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ زرداری صاحب کو بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ان کو بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ان سے بہت طاقتور حکمران، بڑے ذہین اور بڑے سمجھدار لوگ پہلے گزرے ہیں، اور ان کو بھی اسی طرح باہر اندر کی سازشیں تانے بانے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی تھی۔ مثلا بھٹو کی علمیت اور ذہانت پر دنیا میں کسی کو شبہ نہیں تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان کی جانداری، بہادری اور پروفیشنلزم میں کسی کو شبہ نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ضیاء الحق صاحب بڑے آدمی تھے، جنرل ضیاء الحق جنہوں نے جن کے ہاتھوں سوویت یونین ٹکڑے ہوا، تو وہ یہ سارے لوگ کشمیر پر کوئی ایسی بات ہم اپنی زندگی میں کشمیر کے لوگ نہیں ہونے دیں گے جس سے تقسیم کشمیر کے راستے ہموار ہوتے ہوں اور جس میں کشمیر میں تحریک آزادی کو نقصان پہنچتا ہو، حق خود ارادیت پر سمجھوتا ہوتا ہو۔ ابھی تو زرداری صاحب آہستہ آہستہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی قراردادوں سے بھی جو ہے وہ نیچے لانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، پیپلز پارٹی کا کمال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر میں 1000 سال جنگ لڑنے کی بات کی اور ہڑتال کروائی جو بہت کامیاب تھی، جس کی وجہ سے کشمیری ان کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جرم یہ ہے
ناقابل معافی جرم ہے کشمیریوں کے نزدیک کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی حیثیت کو شملہ معاہدہ کے ذریعے دو طرفہ حیثیت دلوا دی اور علاقائی حیثیت میں تبدیل کر دیا. یہ ہمیشہ سے بین الاقوامی مسئلہ تھا. شملہ معاہدے کے بعد یہ دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ ہو گیا. اب موجودہ پیپلز پارٹی سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے بھی اتارنا چاہتی ہے اور اس سے پہلے فوج ان کے راستے میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے اور بھاری پتھر اس کو دکھائی دیتا ہے. اس کو حکومت اور اپوزیشن صبح سے لے کے شام تک اس فوج کو کمزور کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اس سے میں کشمیر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈیفینڈرز ہیں ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, جو ہمارا دفاع کرتے ہیں ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے. اور بالکل میں پوری اطمینان قلب سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان مادر پدر آزاد جمہوریت کا متمل نہیں ہو سکتا. جمہوریت کو مذہب کا درجہ نہیں دے سکتے, جمہوریت کو نظام کے طور پر قبول کرتے ہیں. اگر خراب ہوگا تو اس کو ٹھیک کر لیں گے. اس لیے جمہوریت کا اپنا مقام ہے, لیکن پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے ملٹری ڈیموکریسی بہترین علاج ہے موجودہ مسائل کے حل کا اور سیاسی اور معاشی استحکام کا.